وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اجازت ہو تو میں بھی آ کر شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، حج بیت اللہ اور زیارت بیت اللہ یہ ایک مسلمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے، اور یہ تمنا تقریباً ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے کہ میں ان مقدس مقامات کی زیارت کروں جن مقدس مقامات کو اسلام کا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے، جن مقدس مقامات سے اسلام کا آغاز ہوا. وہ در، وہ گلیاں، وہ علاقہ، وہ وادیاں، وہ پہاڑ بھی دیکھنے کی زیارت کرنے کی سعادت حاصل کروں جن گلیوں میں کبھی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، جن گلیوں کے اندر جبرائیل امی جیسے فرشتے کو چکر لگانا پڑتا تھا. یہ ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو 5 اہم عبادتوں کا مکلف بنایا ہے، اور ان میں سے ایک اہم عبادت ہے جس کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے. حج بیت اللہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر اس فرضیت کو، اس فریضے کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے جن لوگوں کے پاس اتنی وسعت اور طاقت ہوتی ہے جو حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، بیت اللہ تک جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، اور اس دوران کا اپنے اہل و عیال کا خرچ بھی برداشت کر سکتے ہیں اور اپنی ضروریات کا بھی خرچ برداشت کر سکتے ہیں. تو یہ اہم عبادت ہے. اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے جس کو حج بیت اللہ کہا جاتا ہے. 5 بنیادی ستون کیا ہیں؟ ایک تو کلمہ شہادت کا اقرار کرنا کہ اس کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے. نماز اسلام کی سب سے اہم ترین عبادت ہے. تیسرے نمبر پر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بعد جو ہے 5واں جو ہے فریضہ ہے وہ حج ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے اوپر یہ 5 عبادتیں گویا کی فرض قرار دی ہیں. یہ 5 عبادتوں کو جو ہے ستون کی حیثیت حاصل ہے، مرکز کی حیثیت حاصل ہے. رمضان المبارک سے ایک سلسلہ عبادتوں کا شروع ہوتا ہے جو کہ ذی الحجہ تک جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کے اندر وہ عبادتیں فرض قرار دی ہیں جو انہی مہینوں میں کی جا سکتی ہیں. مثلا رمضان کے روزے ہیں، آپ رمضان ہی میں رکھ سکتے ہیں. عید کی نماز ہے، تراویح ہے، یا آپ رمضان ہی میں کر سکتے ہیں.
ایسے حج ہے، قربانی ہے، یا آپ ان مخصوص دنوں میں ہی کر سکتے ہیں۔ تو رمضان سے عبادتوں کا ایک تسلسل شروع ہوتا ہے اور وہ جا کر کے ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کے اوپر۔ گویا کہ عبادت کے مہینے قرار دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر مسلمانوں پر اہم عبادتیں فرض قرار دی ہیں۔ شوال کا مہینہ گزر چکا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذی قعدہ کے مہینے کو مبارک نہیں سمجھتے، منحوس سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اس لیے بہت سے توہم پرست مسلمان اور دین سے ناواقف مسلمان اس مہینے کے اندر شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، خوشی کے تقریبات نہیں کرتے ہیں، کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہیں۔ گویا کہ مہینہ اچھا نہیں ہے، منحوس مہینہ ہے۔ حالانکہ اگر ہم تاریخی روایات کا جائزہ لیں اور ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے اندر کل 4 عمرے فرمائے ہیں، اور وہ چاروں کے چاروں عمرے ذی قعدہ کے مہینے میں فرمائے ہیں۔ تو بہرحال ذی قعدہ کا مہینہ بھی ایک اہمیت کا حاصل ہے کہ اس کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ اشہر حج مطلب شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے اشہر حج یعنی حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 مہینوں کو حج کا مہینہ قرار دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ادائیگی جا کر کے وہاں 8ویں 9ویں 10ویں ذی الحجہ کو ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ احرام باندھنا چاہے تو شوال سے ہی احرام وہ باندھ سکتا ہے۔ گویا کہ یہیں سے وہ حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، آخر جا کر کے 10ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر 3 طرح کی عبادتیں فرض قرار دی ہیں۔ ایک عبادت وہ ہوتی ہیں جن کو بدنی عبادت کہا جاتا ہے، یعنی جس میں بدن استعمال ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ نماز پڑھنے میں آپ کا بدن استعمال ہوتا ہے، پیسے نہیں لگتے ہیں۔ روزہ رکھنے میں آپ کا بدن استعمال ہوتا ہے، پیسے نہیں لگتے ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو مالی عبادتیں کہا جاتا ہے، جیسے زکوٰۃ اور قربانی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر بدن سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، پیسے لگتے ہیں۔ قربانی میں بھی بدن سے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہے، بس پیسے خرچ ہوتے ہیں، جانور خریدنا پڑتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، جیسے حج ہے کہ حج کے اندر آپ کو بدن کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اچھا خاصا مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ قربانی میں تو آپ 10,000 میں بھی قربانی کر سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے آپ جانتے ہیں کتنی رقم کی درکار ہوتی ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے کہ جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے، کہ انسان کو اپنا گھر بار، دوست احباب، کاروبار، زمین جائیداد، ملک کو، وطن کو چھوڑ کر کے تمام لوگوں کو خیر آباد کہہ کر کے ایک دور وطن میں جانا پڑتا ہے۔ پھر وہاں جا کر کے الگ الگ مقامات پہ عبادتیں کرنی ہوتی ہیں، کبھی طواف کرنا ہے، کبھی سعی کرنا ہے، کبھی مزدلفہ میں جانا ہے، کبھی عرفات میں جانا ہے، کبھی منی میں جانا ہے۔ یہ مختلف کام انسان کو کرنا پڑتا ہے، تو آپ ظاہر سی بات اس میں بدن بھی استعمال ہو رہا ہے اور مال کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ حج کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ حج کی شروعات ہوتی ہے احرام سے۔ اب احرام کیا ہوتا ہے؟ احرام کا ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ دو کپڑے حاجی لپیٹتا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ احرام نہیں ہے، وہ احرام کا کپڑا ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی تلبیہ پڑھ کر کے اور حج کی نیت کر کے اپنی حج کی نیت کر لیتا ہے، اس کو احرام باندھنا کہتے ہیں۔ اب اس احرام باندھنے کے اندر چونکہ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں جائز ہوتی ہیں، تو احرام کے معنی ہے حرام کر لینا۔ تو گویا کہ جو چیزیں پہلے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ جیسے ابھی ہم سلا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، سر کو ڈھکنا جائز نہیں ہے، بالوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے، مونچھوں کو تراشنا جائز نہیں ہے، ناخون کا کاٹنا جائز نہیں ہے، بدن کے بالوں کو صاف کرنا جائز نہیں ہے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، تیل استعمال نہیں کر سکتا، اور بھی شکار نہیں کر سکتا۔ بہت سارے کام جو ہیں جو عام حالات میں جائز ہوتے ہیں، لیکن احرام کے باندھتے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے احرام کا مطلب۔ تو چونکہ احرام کی حالت میں ہم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یعنی مرد لوگ، عورتیں تو پہنیں گے،
لیکن مرد لوگوں کے لیے چونکہ سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے حاجی کو 2 چادریں لپیٹنی پڑتی ہیں۔ تو 2 چادریں جو ہیں ان کو احرام نہیں کہا جاتا، وہ احرام کا لباس ہے، وہ احرام کا کپڑا ہے۔ احرام کے حقیقی معنی کیا ہے کہ انسان جب اپنا حج شروع کر لیتا ہے اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ کر کے حج کا آغاز کر لیتا ہے، اس وقت سے بہت ساری چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو جاتی ہیں، اسی کو احرام کہا جاتا ہے۔ اب رہی ہے بات کہ ہم یہ لبیک کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا يُؤَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس سے پہلے آپ کو ذرا اس کا بھی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے حج کب شروع ہوا، سب سے پہلا طواف کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر میں خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں، اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں خوریزیاں کریں گے، فساد پھیلائیں گے اور طرح طرح کے گناہ کریں گے، ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ کیونکہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ تعداد ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں کس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں اس مقصد تک تمہارے ذہن کی پہنچ نہیں ہے، تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے، اس لیے جن باتوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے ان باتوں کے بارے میں تمہیں بات ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ جواب سنا تو فرشتوں کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، تو انہوں نے اللہ کے عرش کا طواف کیا۔ ندامت کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے عرش کا طواف کیا تو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر بنایا جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم لوگ اس گھر کا طواف کیا کرو، تو گویا کہ باقاعدہ طواف کا آغاز وہاں سے ہوا۔ بیت المعمور 7ویں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے، بعینہ خانہ کعبہ کے اوپر، یعنی جس جگہ پر دنیا میں خانہ کعبہ ہے، اگر آپ کوئی ایک ڈوری یا کوئی دھاگا یا کوئی لمبی سی چیز لے جا کر کے سیدھا اس کے اوپر لے کر کے جائیں گے تو 7ویں آسمان پر جب آپ پہنچیں گے تو بالکل عین کعبہ کی سیدھائی میں وہاں پر ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کو چانس نہیں ملنے والا۔ تو ذرا سوچیے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ جب انسانوں کی پیدائش بھی دنیا میں نہیں ہوئی تھی اس زمانے سے اس کا طواف چل رہا ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا قیامت تک نمبر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا ابنوا لی بیتا فی الارض مثل بیتی الذی تحت عرشی، فرمایا کہ زمین میں جاؤ ایک گھر بناؤ اسی گھر کی طرح، اسی کی سائز کا، اسی کی مقدار کا جو گھر جو وہاں بنا ہوا ہے عرش اعظم کے نیچے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر۔ تو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے واسطے ایک گھر تعمیر کرو، یعنی اسی جگہ پر جہاں پر پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اس گھر یہاں پر ایک گھر بناؤ اور تتعبد فیہ انت والدک کما تتعبد الملائکۃ تحت عرشی، کہا تم اور تمہاری اولاد اس گھر کا ایسے ہی طواف کریں جیسے کہ فرشتے میرے عرش کے نیچے جو گھر ہے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ لہذا اس کے بعد وہاں سے طواف کا سلسلے کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ باقاعدہ جو یہ حج کی شکل ہے، یہ مینا میں جانا، سعی کرنا
اور وہ سارے کام جو ابھی حج میں ہم کرتے ہیں جا کر کے، وہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی، بس طواف ہوتا تھا خانہ کعبہ کا۔ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو خانہ کعبہ کی عمارتیں منہدم ہو گئیں ایک روایت کے مطابق، اور بعض روایتوں کے مطابق اس عمارت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، تو گویا کہ وہاں پر بنیادیں باقی رہ گئیں اور وہ عمارت اوپر اٹھا لی گئی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ جو مکہ جہاں پر جس کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا، جہاں پر صرف جھاڑیاں تھیں، پہاڑ تھے، ریگستان تھا، وہاں پر کوئی آبادی نہیں بچی تھی نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے، بتایا کہ اس جگہ کو صاف کیجئے، یہاں پر خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو صاف کیا، بنیادیں نکلی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اب تم یہاں پر ہمارے لیے گھر بناؤ۔ تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے دوبارہ، یعنی گویا کہ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہوئی ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتینا، لوگ پیدل آئیں گے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے، قریب کے علاقوں سے آئیں گے، دور کے علاقوں سے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، میں اگر یہاں پہاڑ پر کھڑے ہو کر پکاروں گا بھی تو پہاڑ کے آس پاس ہی آواز جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے تم پریشان مت ہو، دنیا میں آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اے لوگو تمہارے واسطے خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ وہی گھر ہے جو مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے، کیونکہ سب سے پہلی تعمیر کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے کی، وہیں سے دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا گھر ہی بنایا تھا۔ تو گویا کہ مسلمان کی ایک پہچان کیا ہے کہ کہیں بھی جائے سب سے پہلے اس کو کیا کام کرنا چاہیے کہ اگر وہاں پر اللہ کا گھر نہیں ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر بنائے۔ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آدم علیہ السلام آئے تھے دنیا میں تو سب سے پہلا کام انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو گئی ہے، لوگوں اس گھر کے حج کرنے کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پوری دنیا میں پھیلائی، جہاں جہاں انسان تھے، یہاں تک کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عالم ارواح میں بھی آواز پہنچائی گئی، جہاں پر ہم اور آپ کی روحیں موجود تھیں، اور جن لوگوں کے کانوں تک آواز گئی اور جن لوگوں نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرماتے۔ جن لوگوں نے ایک مرتبہ کہا ان کو ایک مرتبہ کی زیارت ملتی ہے، جنہوں نے بار بار کہا ان کو بار بار کی زیارت کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ جو ہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو تلبیہ کے الفاظ پڑھتے ہیں، لبیک کے معنی کہ ہے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ تو یہ حاضر ہوں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 5000 سال پہلے کہا تھا کہ اے لوگوں آؤ خانہ کعبہ کا حج کرو، تو اس کے جواب میں ہم گویا کہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف سے جو ندا لگائی گئی تھی، جو پکار لگائی گئی تھی، اس پکار پر ہم حاضر ہیں، اس ندا کا ہم جواب دینے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، یہ احرام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو کپڑے جو ہمیں احرام کی حالت میں دیے ہیں، یہ گویا کہ ایک طرح سے کفن کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ انسان جیسے حج کے لیے جاتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے، علاقے کو چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اولاد کو چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، زمین جائیداد، کاروبار، فیکٹری، مکان، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے دو سفید کے لباس کے اندر تمام دنیا و مافیہ کی دولت سے اپنے آپ کو الگ کر کے انسان ایک دوسرے وطن میں جاتا ہے۔ یہی بعین ہی اسی طرح کا وہ وقت آئے گا جب انسان کی موت آئے گی، ایسی ہی دو کپڑوں میں لپٹ کر کے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے، سارے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، اولاد کو، مال و دولت کو، اپنے وطن کو، دنیا کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ تو یہ احرام کہتے ہیں در حقیقت کفن کی یاد دلاتے ہیں۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ طواف کا منظر ہے، پھر سعی کا منظر ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر عقل کی بنیاد پر پرکھیں گے تو سوچیں گے یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب انسان ایک گھر کا طواف کر رہا ہے، اور ایک نہیں، ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ طواف کرتے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کو چوم رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی ملتزم سے لپٹ رہے ہیں، کبھی کعبے کے دروازے پہ جا رہے ہیں، کبھی میزاب کے نیچے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر عقل کی بنیاد پر پرکھیں گے تو انسان کہے گا سب پگلائے ہوئے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کبھی کنکر مار رہے ہیں، کبھی یہاں جا کر کے جنگل میں جا کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی مینا جا رہے ہیں، کبھی عرفات کے جنگل کو جا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو عقل کی بنیاد پر پرکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، انسان کی فطرت میں ایک بات رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان کا جس سے تعلق ہوتا ہے، انسان کا جس سے لگاؤ ہوتا ہے، وہ اس کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ اس سے لپٹنا چاہتا ہے، اس کو چومنا چاہتا ہے، اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ اب جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ تمہارے لیے ہم سے لپٹنا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے چلو میں ایک گھر بنا کے دیتا ہوں، تم آؤ، اس کا چکر لگاؤ، اس کو چومو۔ اگر تمہیں مجھے میرے قدموں کو چومنے کا دل کر رہا ہے، تم حجر اسود کو چوم لو، میں عشق و محبت کا اظہار سمجھ جاؤں گا کہ تم کو مجھ سے محبت ہے۔ اگر تم کو مجھ سے لپٹنے کا دل کر رہا ہے، آؤ ملتزم سے چمٹ جاؤ، ہم سمجھ جائیں گے گویا کہ تم جو ہے تم نے عشق کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو ایک بات رکھی ہے کہ انسان اپنے محبوب سے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کو چومنا چاہتا ہے، اس سے لپٹنا چاہتا ہے، اس کے گھروں کے چکر لگانا چاہتا ہے، تو یہ عشق اور محبت کا جو اظہار کے جتنے بھی اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہیں کہ آپ جائیں، اس کا طواف کریں، اس کے ارد گرد کا چکر لگائیں، اس میں حجر اسود کو چومیں، ملتزم سے لمٹیں، کبھی رکن یمانی سے لمٹیں، کبھی جو ہے مقام ابراہیم پہ جا کے نماز پڑھیں۔ یہ سارے عشق اور محبت کے کارنامے۔ اور دیکھو جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ اس لیے حج کی حالت میں آپ ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، بالوں کو سنوار نہیں سکتے، مونچھوں کو تراش نہیں سکتے، کپڑے سلے ہوئے پہن نہیں سکتے ہیں۔ گویا کہ ایک عاشقانہ ہیئت ہونی چاہیے، ایک عاشقانہ حالت کے ساتھ آپ جائیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بتوں کی پوجا کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، اور ایسا ڈالوں گا کہ کبھی نکلنے نہیں پائے گا، خالدین فیہا ابدا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو دیکھنا ضرور چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کی تسکین کے لیے یہ سارے ارکان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک نشان اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک پہچان، ایک علامت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود لگا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے حجر اسود کو چومنے کا وقت آیا تو کہنے لگے کہ ما انت الا حجر، کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تیری وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، تیرے اندر کوئی خصوصیت ہے یا خانہ کعبہ کے اندر کوئی خصوصیت ہے، ہم اس کی وجہ سے یہاں نہیں آئے ہیں۔ لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلکی ما قبلتکی ابدا، اگر میں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو خدا کی قسم کبھی بھی تجھے میں چومنا گوارا نہ کرتا۔ تو ہمارا یہ چومنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، نبی کی سنت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ خانہ کعبہ کی ان دیواروں میں کوئی خصوصیت ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ حجر اسود کے اندر کوئی خصوصیت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا۔ اب دیکھیے حج کے دنوں کا آغاز ہوتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو، کیا حکم ہوتا ہے کہ بھائی مینا جاؤ، وہاں جا کر کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی صبح صبح مکے سے نکل جاؤ، حرم شریف سے نکل جاؤ، حالانکہ حرم شریف میں تھے، وہاں نمازیں پڑھ رہے تھے، کعبہ بھی وہیں موجود تھا، حرم حدود حرم بھی وہیں تھا، ساری چیزیں، اور ایک ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا تھا۔ اب عقل کا تقاضا کیا ہے کہ مینا کیوں جائیں بھائی؟ جب حرم شریف کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، ہم 1,00,000 نمازوں کے ثواب کو چھوڑ کر کے ہم مینا کیوں جائیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کرے نکلو یہاں سے، 8ویں ذی الحجہ کو کہاں جاؤ؟ مینا جاؤ۔ اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو دوپہر کے وقت آ جاؤ یہاں پہ عرفات کے میدان میں،
کوئی بلڈنگ نہیں ہے، خیمے لگا دیے جاتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اب یہاں آ کر کے تمہیں ظہر اور عصر کو ایک ہی وقت میں پڑھ لینا ہے، حالانکہ عام دنوں میں آپ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، عصر کو عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن اب کیا کہا کہ نہیں، اب تم کو یہاں آ کر کے جو ہے اب عصر کو ظہر کے وقت میں آ کر کے پڑھنا ہے، شام تک وہاں ٹھہرنا ہے، پھر غروب کے بعد پھر وہاں سے نکلو، پھر جاؤ دوسرے جنگل میں جاؤ، مزدلفہ کے علاقے میں پہنچو، وہاں جاؤ، وہاں پر خیمے بھی نہیں لگانا ہے، رات بھر اللہ کی عبادت میں، ذکر اور اذکار میں، اللہ کی یاد میں لگے رہو، اللہ کے ذکر کرتے رہو، زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل اور تلبیہ انہی چیزوں کے اندر اپنے اوقات کو گزر بسر کرو، اور وہاں جا کر کے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنا ہے، حالانکہ عام دنوں میں کیا حکم ہے کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، غروب کے بعد جلدی سے جلدی نماز کا ادائیگی کر لینی چاہیے، لیکن اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی بعد میں ادا کرنا، ابھی ادائیگی کا وقت پیچھے کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر قدم قدم کے اوپر اصول کو توڑوا رہے ہیں، عام عقل جن چیزوں کا تقاضا کر اس کے خلاف کروا رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا کیا تھا کہ ہم حرم میں رہیں گے کیونکہ یہاں پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملا ہے، 4-5 لاکھ روپے لگا کر کے آئے ہیں، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب چھوڑ کر کے ہم مینا کیوں جائیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، حرم میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کعبے میں بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، عرفات میں بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور ایسی نمازوں کے اوقات میں بھی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اصل چیز میرا حکم ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ میرا حکم ہے۔ جب میرا حکم تھا کہ حرم میں رہو تو حرم میں رہنا ہے، اب میرا حکم ہے کہ مینا جاؤ تو مینا کو جانا ہے، اب میرا حکم ہے کہ نہیں عرفات کو جاؤ تو عرفات میں جانا ہے، اب میرا حکم ہے نہیں مزدلفہ جاؤ تو وہاں دوڑ کے جانا ہے، پھر واپس مینا آنا ہے، اب وہاں پر 3 دن ٹھہرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کنکر مارنا ہے۔ عقل کی بنیاد پر پرکھیے تو کیا کہیں گے؟ کنکر مارنا کوئی عقل مندی کا کام ہے، لیکن وہاں پر 3 جمرات بنے ہوئے ہیں، تینوں جمرات کو روزانہ 7 کنکریاں مارنا ہے، اور اس کام کے لیے آپ جانتے ہیں اربوں خربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی دولت خرچ کی جا رہی ہے، اور ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں، تعلیم یافتہ، اعلیٰ ڈگری والے، پڑھے لکھے، عقل مند، ہوشیار، کم عمر، جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت، ہر عمر کے، ہر طرح کے، ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں، اور سبھی آ کر کے کنکریاں مار رہے ہیں۔ اب ذرا سوچیے کہ کنکری مارنا کوئی ایسا کام ہے کہ اس کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کیے جائیں؟ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، کہتے جب ہری لائٹ آ جائے تو دوڑنا شروع کرنا ہے، اب ہر کوئی دوڑ رہا ہے، مرد بھی دوڑ رہا، عورت کو بھی تیز چلنا پڑ رہا ہے، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، بوڑھے بھی دوڑ رہے ہیں، طاقت والے بھی دوڑ رہے ہیں، کمزور بھی دوڑ رہے ہیں، سب کو دوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیوں دوڑا رہے ہیں بھئی؟ اگر کوئی مجبور ہے اس کو بھی دوڑنا پڑ رہا ہے، کیوں دوڑا رہے ہیں؟ کیونکہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، حضرت ہاجرہ نے یہاں پر دوڑ لگائی تھی، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند ہے اس لیے دوڑ لگوا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر شیطان کو کنکر مارے تھے، تو ان کی سنت ہے، ان کی سنت کی ادائیگی کے لیے اب اللہ تعالیٰ کیا کروا رہے ہیں؟ کنکر مروا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج کے آپ ارکان کو غور کریں، حج کے اعمال کو غور کریں، تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم کے اوپر انسانوں سے، اپنے ماننے والوں سے عقل کے اصولوں کو توڑوا رہے ہیں، عقل کی بت توڑوا رہے ہیں کہ تمہاری عقل جو کہتی ہے اس کی بنیاد پر یہاں پر کام نہیں ہوتا ہے، یہ عشق اور محبت کا معاملہ ہے، اور محبوب جو کہتا ہے عاشق کو وہی کرنا پڑے گا۔ جب وہ کہہ رہا ہے حرم میں رہو تو حرم میں رہنا پڑے گا، جب وہ عرفات بھیجے تو وہاں جانا پڑے گا، جب مینا بھیجے تو وہاں جانا پڑے گا، جب وہ کہے کہ کنکری مارو تو کنکری بھی مارنا پڑے گا۔ اب ہر کوئی وہاں پر جا کر کے کنکریاں چن چن کے لا رہا ہے اور کنکریاں مار رہا ہے، اور مارنے کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھ رہا ہے، خوشی کی بات سمجھ رہا ہے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قدم قدم پر عقل کے اصولوں کو جو توڑوایا ہے اور عقل کے اصولوں کے خلاف جو کام کروایا ہے، یہ حقیقت میں یہی بتانے کے لیے کہ اصل میں ساری چیزوں سے سب سے اہم کیا ہے؟ وہ میرا حکم ہے، میں جیسے چاہوں تمہیں ویسا کرنا پڑے گا، میں جیسے چاہوں گا تمہیں ویسی ہی چلنا پڑے گا، اور اگر اسی طرح کرو گے تو تمہارا عمل مقبول ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں ہم تو حرم چھوڑ کے نہیں جاتے، یہاں پر خانہ کعبہ ہے، ہم کیوں جائیں عرفات کے میدان میں، اس کا حج ہی ادا نہیں ہوگا، حج ہی جو ہے فاسد ہو جائے گا اس کا، کیونکہ عرفہ کا قیام، میدان عرفات کا جو قیام ہے، وہ عرفات کا قیام جو ہے وہ فرض ہے حج کے اندر، جیسے نماز میں قرات فرض ہے، جیسے نماز میں رکوع سجدہ فرض ہے، ایسے حج کے اندر
میدان عرفات کا جو قیام جو 9 ذی الحجہ کو دوپہر سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے وہ فرض کا حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں حقیقت میں کہ اصل چیز جو ہے وہ میرا حکم ہے، میرے حکم کے سبھی غلام ہیں۔ میرا حکم جب آئے گا تب تم کو نماز پڑھنا ہے، میرا جب حکم آئے گا تو تم کو طواف کرنا ہے، میرا جب حکم آئے گا تب وقت پہ نماز پڑھنا ہے، اور میرا حکم کہے گا تو وقت کے پیچھے جا کے نماز پڑھنا ہے۔ پورا سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن اور دن کے 5 اوقات میں آپ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کے پابند ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز تمام مسلمانوں کے اوپر وقت کے ساتھ فرض ہے۔ اگر آپ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی وقت ہی نہیں آیا ہے، کیونکہ نماز وقت کے ساتھ فرض ہوتی ہے۔ جب تک وقت نہیں آتا نماز فرض ہی نہیں ہوئی، اور جب تک نماز فرض نہیں ہوئی تو نماز ادا کیسے ہوگی؟ تو پورے سال آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں جا کر کے نماز کے اوقات کو بھی تبدیل کر دیا گیا کہ اب ظہر کے وقت میں عصر کو پڑھ لینا ہے، اور مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنا، جا کر کے عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ گویا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ انسان اپنی تمام چیزیں چھوڑ کر کے ایک رب کو منانے کے لیے اپنے وطن کو خیر آباد کہہ کر، اپنے لوگوں کو خیر آباد کہہ کر جاتا ہے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سارے کام کرتا ہے جو ایک عاشق اپنے معشوق کے لیے کیا کرتا ہے کہ کسی طرح ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج مبرور کر لیتا ہے، ایسا حج جس کے اندر گناہ نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، اصول کے خلاف کوئی کام نہ کیا گیا ہو، اور اللہ کے حکموں کو توڑا نہ گیا ہو، اس حج سے جب واپس آتا ہے تو ایسے واپس آتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یعنی جس دن انسان جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے، اس دن انسان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، انسان پاک ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے اس کا نام اعمال بالکل خالی ہوتا ہے۔ ایسی جب انسان حج کر کے واپس آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کو پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے واسطے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے ان لوگوں کے اوپر من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اب طاقت سے کیا مراد ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ طاقت سے مراد یہ ہے کہ سفر خرچ ہو، سفر خرچ جو راستے کا جو سفر خرچ ہوتا ہے وہ ہو، یعنی کرایہ آنے جانا کا، وہاں رہنے کے جتنے دن قیام کرنا ہے اس کا خرچہ آدمی کے پاس ہو، اور جتنے دن اس کو سفر میں لگنے ہیں اتنے دن جو گھر والے اس کے ہیں جن کا خرچہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ خرچے سے مراد بیوی ہے، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچوں کا خرچہ باپ کے ذمہ واجب نہیں ہے، وہ اپنے خود کفیل ہیں، وہ خود جائیں کمائے کھائیں۔ چھوٹے بچے جو نابالغ بچے ہیں ان لوگوں کا، ان بچوں کا خرچہ باپ کی ذمہ واجب ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں کا خرچہ، جن لوگوں کا نفقہ واجب ہے ان لوگوں کے خرچ ادا کرنے کی طاقت ہو، اور آنے جانے کا کرایہ ہو، اور وہاں پر قیام کے دوران جو خرچ آنے والا ہے اتنی وسعت رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ بس اتنی سی بات۔ ہم حج فرض ہونے کے لیے ہم نے اپنی طرف سے بڑی شرائط لگا لی ہیں کہ ابھی مکان تعمیر نہیں ہوا ہے، پہلے گھر بن جائے پھر حج کریں گے، ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی بیٹے کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی فلاں کام ہمارے باقی ہیں، اور فلاں پروجیکٹ ہم پورا کر لیں گے تب حج کرنے کے لیے جائیں گے، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ہم جوانی کی عمر میں ہیں، بڑھاپا آئے گا تب حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جس کے پاس وسعت آ گئی، اتنی طاقت آ گئی کہ انسان اتنا خرچ برداشت کر سکتا ہے، اتنا مال و دولت اس کے پاس آ گیا کہ آنے جانے کا کرایہ اس کے پاس ہو گیا، وہاں پر رہنے کے دوران جو خرچ آنے کا ہے وہ خرچے کا پیسے اس کے پاس آ گئے، اور اس دوران جو سفر کا جو یہ دورانیہ ہے، اس دوران میں جو گھر والے جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کا خرچہ اگر ادا کر سکتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ اب کسی کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مکان بنا ہے یا نہیں بنا ہے، تعلیم کمپلیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے جا کر کے اس کو حج ادا کرنا ہے، پہلے جا کر کے اللہ کے اس فریضے کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بڑھاپے کا بھی انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے
جیسے ہی فرض ہوا جلدی سے جلدی کوشش کرنے، اور اپنے طور پر جو قانونی کارروائیاں ہیں ان قانونی کارروائیوں کو انجام دے کر کے جلدی سے جلدی اس فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کر لینا چاہیے، ورنہ زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ بڑھاپے کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے، تو کیا پتہ بڑھاپا آتا بھی کہ نہیں آتا ہے، پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے ایک فرض کو چھوڑ کر کے جانے والے بن جائیں گے، اللہ کے ایک فریضے کو ترک کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر آپ کے ذمہ واجب ہو جائے گا کہ اپنے ورثہ کو وصیت کر کے جائیں کہ بھائی میرے اوپر حج فرض تھا، میں نے تو کیا نہیں، اب میرے مال سے کسی کو حج بدل کروانا۔ وصیت ضروری ہو جاتی ہے، اور پھر ورثہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ تہائی مال سے جو آپ نے مال چھوڑا ہے اس تہائی مال سے آپ کے لیے وہ حج بدل کروائیں، تب جا کر کے آپ اللہ کے حکم سے آزاد ہوں گے، اللہ کے فریضے سے سبک دوش ہوں گے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ اب روزہ رکھنے کے لیے آپ کو شادی کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی تعلیم کمپلیٹ ہو جائے، گھر بنا لیں گے تب ہم جو ہے روزہ رکھیں گے، تب جا کر کے نماز پڑھیں گے، تب جا کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وہاں پر تو آپ کو کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو جیسے نماز کے لیے کسی چیز کا انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے، روزہ کے لیے اجازت نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے اجازت نہیں ہے، ایسی حج فرض ہو جانے کے بعد بھی کسی اور دنیاوی جھمیلے کا بہانہ بنا کر کے حج کو مؤخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو حج فرض ہو جانے کے بعد استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر کے مرے گا۔ بڑی سخت وعید ہے اس کے اندر، ایک دھمکی دی گئی ہے کہ ایسے آدمی کی موت گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان کی حالت میں آئے۔ ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر کے مرے، ہو سکتا ہے وہ عیسائی ہو کر کے مرے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور دین کو اپنا کر کے مرے، لیکن گویا کہ اسلام کے اوپر اس کی موت آنے والی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، ایمان سے محرومی معمولی بات، کفر کے اوپر موت معمولی بات ہے۔ ساری دنیا کی دولت لے جا کر کے اللہ کے قدموں میں رکھ دیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیجئے، اور یہ ساری دولت لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کہیں گے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر دنیا سے آئے ہو۔ تو ایمان سے محرومی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان بہانوں کو پیچھے رکھ کر اگر اللہ نے اتنی وسعت دے دی ہے تو پہلے مرحلے میں آپ کو حج کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے والدین نے حج نہیں کیا ہے تو ہم ان کے جانے سے پہلے ہم خود حج کیسے کر لیں، لہذا پہلے ابا اماں کو بھیج دیں گے، اس کے بعد ہم اپنا حج ادا کریں گے۔ ارے بھائی، تمہارے اوپر تمہارا اپنا فریضہ ہے، ماں باپ کے اوپر ان کا اپنا فریضہ ہے۔ ماں باپ نے نماز نہیں پڑھی تو کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ ماں باپ نے روزہ نہیں رکھا تو کیا آپ بھی روزہ نہیں رکھیں گے؟ ماں باپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا آپ بھی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے؟ کہ آپ کے فرائض، آپ کے جو احکامات ہیں وہ ماں باپ سے متعلق ہیں کہ اللہ کے حکم سے متعلق ہیں؟ اگر ماں باپ کے پاس اتنا مال تھا، وسعت تھی، ان کے اوپر اپنا حج فرض تھا۔ اگر ان کے پاس وسعت نہیں تھی، اتنا مال نہیں تھا، تو ان کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا۔ جب ان کے اوپر فرض ہوا نہیں تو ان کو ادا کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو مال دیا ہے، تو یہ آپ کا یہ فریضہ ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ حج کو ادا کریں۔ اس کے لیے پھر یہ بہانہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے یہ بہانہ نہیں کر پائیں گے کہ ہمارے والدین نے حج نہیں کیا تھا اس لیے ہم نے بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ سارے بہانے، شادی بیاہ کا، مکان کا، تعلیم کا، فلاں نے حج نہیں کیا، فلاں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے میں ابھی نہیں کر سکتا، یا ابھی میری جوانی کی عمر چل رہی، بڑھاپا آئے گا تب کر لیں گے، یہ سارے جو ہے شیطانی بہانے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمیں اللہ کے حکم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ شیطان چاہتا کیا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، کہ تم کسی بھی حال میں تم دنیا سے ایمان کی حالت میں نہ جاؤ۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان کیا کہتا ہے کہ کفر کر لے، کفر کر لے، کفر کر لے۔ شیطان کی سب سے بڑی محنت، شیطان کی ساری کوششوں کا جو نچوڑ ہے، شیطان کی ساری کوششوں کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ اکفر، تم کفر کے ساتھ دنیا سے جاؤ، تم ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ جاؤ۔ فلما کفر قال انی بریء منک انی خاف اللہ رب العالمین۔ لیکن جیسے ہی تم انکار کرو گے، کفر کو اختیار کرو گے، شیطان کیا کہے گا؟ میرا تیرے سے کوئی لینا دینا نہیں، تو نے یہ کفر کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، میری زبردستی سے نہیں کیا ہے۔
بنو اسرائیل کے اس عابد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن شیطان نے ایک لڑکی سے اسے زنا کروایا، بدکاری کروائی۔ جب اس کو پھانسی دے جانے لگی تو اس نے کیا کہا کہ تو مجھ کو خدا کہہ لے، میں تجھے اس پھانسی سے نکال لوں گا۔ کہتے ادھر اس عابد نے شیطان کو خدا مانا، ادھر پھانسی کا پھندا گلے میں کھینچ دیا گیا اور کفر کے ساتھ دنیا سے گیا۔ شیطان نے کہا میرا تیرے سے کوئی واسطہ نہیں، میرا مقصد پورا ہو گیا، میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا کام ہو گیا کہ میں تجھ کو ایمان سے دور کرنا چاہتا تھا۔ تو شیطان مختلف بہانے ڈال کر کے ہمیں حقیقت میں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا حکم پورا نہ کرنے پائیں۔ اللہ نے جو فرائض، جو ذمہ داریاں، جو احکامات ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، فرض قرار دیے ہیں، ان چیزوں سے سب سے پہلے ہمیں شیطان دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ شیطان کی کوشش ہے، اس لیے ہم کسی بھی حال میں شیطان کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ البتہ جب ایک بار حج فرض ادا ہو گیا، اب اس کے بعد دوبارہ آپ جائیں گے تو نفل حج ہوگا۔ تو اب نفل حج سے کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر یہاں پر کسی کو ضرورت ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی لاچار ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے یا اور کسی کی جو ہے اس طرح کے مسائل دنیا بھر کے لوگوں کے رہتے ہیں، تو نفل حج پر ان کو مقدم آپ کر سکتے ہیں، نفل حج کے اوپر، لیکن فرض حج کے اوپر مقدم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک نفل نماز ہوتی ہے، ایک فرض نماز ہوتی ہے۔ فرض نماز نہیں پڑھیں گے عذاب بھی ہوگا، پکڑ بھی ہوگی، پوچھ تاچھ بھی ہوگی۔ نفل نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح فرض حج اور نفل حج کا بھی مسئلہ آتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حج نفل کے لیے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک بچی جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر پر مری ہوئی مرغی پڑی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کر لے کر جا رہی تھیلے میں، اس کے پیچھے پیچھے گئے، اس کے گھر والوں سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم سے کیا لینا دینا، ہمارا اپنا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بتاؤ کیوں یہ تم مردار کیوں کھا رہی ہو؟ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، تم یہ مری ہوئی مرغی کیوں کھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سید زادے ہیں، ہم نبی کے خاندان سے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے، ہم فاقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہم پریشانیوں کے ساتھ زندگیاں گزارتے ہیں، اس لیے ہم جو ہے مردار کھانے پر مجبور ہیں۔ کیونکہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے تو اس کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو ہم مجبوری کی حالت میں مردار کھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ تھیلے میں کتنے پیسے ہیں؟ کچھ 400 یا 500 دینار تھے، کہا سارے پیسے اس فقیر اس عورت کے حوالے کر دو، اور ہمارا حج ہو گیا، وہیں سے واپس ہو گئے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فرض حج نہیں تھا، یہ نفل حج تھا۔ نفل حج پر اگر کوئی دوسری ضرورت ہے تو اس کو مقدم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام ان کو یہ عطا فرمایا کہ جب لوگ حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک کو حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو حج، اللہ آپ کا قبول فرمائے، اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ جتنے بھی حاجی واپس آ رہے ہیں سبھی مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں ہوں، میں تو راستے سے واپس آ گیا تھا، میں نے اپنا سارا پیسہ اس عورت کے حوالے کر دیا تھا، میں تو خانہ کعبہ گیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں گیا؟ ہم نے آپ کو وہاں پر طواف کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے آپ کو مطاف میں دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں میں آپ کو ہم نے سعی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی کہہ رہا نہیں ہماری ملاقات آپ سے میدان عرفات میں ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا نہیں ہم نے آپ کو مینا میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو وہاں گیا ہی نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، رات میں سوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ عبداللہ تم نے میری بچی کی مدد کر کے بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل کو ایسا پسند کیا ہے، ایسا قبول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، وہ قیامت تک تمہاری طرف سے حج ادا کرتا رہے گا، قیامت تک حج ادا کرے گا تمہاری طرف سے۔ تو لوگوں نے اس فرشتے کو دیکھا تھا عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں، جو لوگ آ کر کے عبداللہ ابن مبارک کو حج کی مبارکباد دے رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض حج تو ادا ہی کرنا ہے ہر حال میں، لیکن نفل کے اوپر دیگر ضروریات کو آپ مقدم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرض حج ادا نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ادائیگی کی سب سے پہلی کوشش وہی ہونی چاہیے۔ اگر قانونی کارروائیاں رکاوٹ آ رہی ہیں، قانونی مسائل رکاوٹ میں آ رہے ہیں، اگر اس حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، اس کے لیے کوشش بھی نہیں کی، حج فرض ادا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور آپ دنیا کے مشاغل کو، دنیاوی ضروریات کو مقدم سمجھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے ابھی میرا فلاں کام نہیں ہوا ہے، ابھی میری فلاں کمپنی نہیں کھلی ہے، اگر فلاں شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ابھی فلاں کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے ابھی ہم حج ادا نہیں کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وعید یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کسی
کسی انسان کے پاس وسعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے پھر بھی حج نہیں ادا کرتا، تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی موت یہودی ہونے کی حالت میں آتی ہے کہ عیسائی ہونے کی حالت میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کی بار بار زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے تمام احکامات کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لو۔